کہ قرآن مجید سے محبت کرنا، قرآن مجید سے جڑ جانا، قرآن مجید کو بڑی چاہت کے ساتھ سننا، قرآن مجید کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور قرآن مجید کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو سمجھ کر آگے دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی برکت اور سعادت کا باعث ہے۔ اس پہلو کی عظمت کا ایک گوشہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ قرآن مجید کی قرأت مخلوق ہے، مگر مقروء جس کی قرأت کی گئی وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، یہ تلاوت مخلوق ہے، مگر مطلوب جس کی تلاوت کی گئی وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ قرآن مجید کی سماعت، الفاظ اور حروف اور آواز اور لہجہ جو آپ نے سنا، یہ الفاظ، حروف اور لہجہ یہ مخلوق ہے، مگر مسموع جو سنا گیا وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ یعنی یہ بڑا عظیم برزخی رشتہ ہے، اپنے ظاہر کے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے مخلوق سے جڑا ہوا ہے، اور اپنی اصل اور حقیقت کے بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے یہ خالق کی، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت اور اللہ کی جملہ صفات اسی طرح غیر مخلوق ہیں اور قدیم ہیں جیسے اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے۔ تو اس ذات قدیم کا فیض اور نور قرآن مجید میں ہمیں منتقل ہوا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو اپنے اندر اتارتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، اس کے اندر تفکر کرتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، اس کی پنہائیوں میں اترتے ہیں، اس کے معارف کی وادیوں میں جاتے ہیں، اس کے معنی کے باغات کی سیر کرتے ہیں، اس کے پیغامات کی وادیوں میں چلتے ہیں اور اس کے اندر اترتے ہیں اور اس کے سمندروں میں ڈوبتے ہیں اور اس کی لہروں میں چلتے ہیں، بہتے ہیں، تو قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے آپ کا ذہن بھی، پھر آپ کا قلب بھی، پھر آپ کی روح بھی، حتیٰ کہ آپ کا سارا باطن منور سے منور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے امت قرآن سے کٹ گئی ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کی پوری قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے نزدیک اس تقریب کی اہمیت کو چاند اس طرح لگا ہے کہ ایک عظیم عالم اسلام کے قاری کے ذریعے آپ نے محبت سے قرآن پڑھا اور سنا ہے۔ آپ دیکھیے نا، دنیا میں ایک خوبصورت آواز کے ساتھ کوئی نغمہ پڑھنے والا، کوئی کلام پڑھنے والا، غزل پڑھنے والا، جس کے معنی پاک ہوں، صاف ہوں، ستھرے ہوں، مگر اس کی آہنگ سے، اس کے ترنم سے، اس کے تغنم سے، اس کی نغمگی سے، اس کی صوتی لذت سے آپ دیکھیں نا، آپ کے قلب و باطن کو کتنی سیرابی ہوتی ہے، کتنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کتنا سرور ملتا ہے۔ یہ سرور، یہ لذت، یہ کیفیت، یہ حلاوت اثر ہے ان کلمات کا جو انسان نے لکھے ہیں، اور ان کلمات کا جو انسان نے پڑھے ہیں اور سنائے اور گائے ہیں۔ تو
تو اندازہ کر لیں ان کلمات کے ظاہری اور باطنی اثرات کا عالم کیا ہوگا جو اللہ نے کہے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جسے اس نے لوح محفوظ پہ محفوظ رکھا تھا، اور جس کو اس نے جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ سے بیت العزت میں آسمان دنیا پہ منتقل کر کے رکھا تھا، اور جسے جبرائیل امین کے ذریعے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں منتقل کیا تھا، اور حضور کے قلب اطہر سے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے امت کو اور انسانیت کو ملا تھا۔ آپ ساری نسبتیں دیکھیں نا کہ کلام صادر کہاں سے ہوا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، محفوظ کہاں کیا گیا، منتقل کس کے ذریعے کیا گیا، رکھا بیت العزت میں کہاں گیا، اور پھر زمین پہ اتارا تو قلب اطہر، قلب مصطفیٰ میں محفوظ کیا گیا، اور قلب مصطفیٰ وہ مقام ہے کہ لوح محفوظ سے بھی عظیم تر ہے، عرش معلیٰ سے اعلیٰ تر ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ مصاحف، یہ چھپا ہوا قرآن کتابی صورت میں مخلوق ہے، مگر جو کلام اپنے لفظ اور معنی میں اپنے اندر محفوظ کرتا ہے وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو آپ جب قرآن سے جڑتے ہیں تو من وجہن اللہ کی صفت کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جب اللہ کی صفت کے ساتھ جڑتے ہیں تو صفات آپ کو ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ دیکھیے نا، آپ کوئی حسین شکل اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، حسین، جس کے حسن و جمال سے آپ متاثر ہوتے ہیں، وہ حسن و جمال پھر آپ کو اس ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ خوبصورتی اس ذات کی کہ حسن سے آپ کو جوڑتی ہے۔ تو قرآن کے اندر جتنا خوبصورت پڑھنے والا قاری ہوگا، اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ سنیں گے، جتنی لذت اور انہماک کے ساتھ آپ سنیں گے اور جڑیں گے اور من میں اتاریں گے، یہ قرآن مجید کی صفات سے تعلق جو پیدا ہوگا یہ ذات الہیہ کے ساتھ آپ کو جوڑے گی۔ تو مالا اعلیٰ کے نور دراصل آپ کے قلب پہ، آپ کے سینے پر، آپ کی روح پہ اتریں گے، مالا اعلیٰ پہ۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ فرشی کو عرشی بنا دیتی ہے، فرش پہ رہنے والے کو عرش کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اس تحتانی زمین کے بسنے والوں کو عالم بالا اور عالم مالا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات کے انوار و تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن کرتی ہے۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کے عظیم تر اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا، قرآن کی طرف طبیعتوں کو پھر سے رجوع پر آمادہ کرنا، قرآن کی تلاوت پر، قرآن کے فہم پر، قرآن کے معنی و مفہوم کی معرفت پر، قرآن کی دعوت پر اور قرآن کی تبلیغ پر لوگوں کو آمادہ کرنا، تاکہ انوار قرآن سے ہماری انفرادی زندگیاں بھی منور ہوں اور ہمارے معاشرے کی اجتماعی زندگی بھی منور ہو۔ تو قرآن مجید سے محبت کیا کریں۔ آج کی رات میرا پیغام یہ ہے کہ ہر روز ایک رکوع، 10 آیتیں، 7 آیتیں، جتنی فرصت ملے قرآن مجید کو یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر تلاوت کیا کریں، معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ، ترجمے آپ کے پاس موجود ہیں، تراجم کے ساتھ۔ ہر رفیق، یہ آج جو تقریب آپ منا رہے ہیں اور پوری دنیا میں خوشی منا رہے ہیں، اللہ کے حضور شکر ادا کر رہے ہیں، اس یوم تشکر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یوم تشکر ہے تو میرا ایک ہی پیغام آج کے دن لے لیں، آج میرا تحفہ لے لیں مجھ سے، یہ تحفہ دے رہا ہوں آج کے دن، اور اسے مرتے دم تک اس تحفے کو ضائع نہ کریں، اور وہ یہ کہ قرآن سے جڑ جائیں، ہر روز قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ آپ برتھ ڈے کی خوشی منا رہے ہیں نا، میں اس خوشی کے دن تحفہ دے رہا ہوں آپ کو۔ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں تو تحفے لاتے ہیں، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔